حج کی روح بتاؤں جو داتا صاحب نے بتائی ہے؟ ساری دنیا اسی طرح حج کرے، حج کا ایک ظاہر ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں حج کا ایک باطن ہے۔ جب روح اور جسم یکجا نہ ہو جائیں تو کسی چیز میں زندگی نہیں آ سکتی، اسی کے حج میں زندگی آئے گی جیسے روح جو بیدار کرے گا حج کی۔ آئیں میں آپ کو بتاؤں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور زیارت کرنے آیا، ملاقات کا شرف کے لیے آیا۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا حج کرنے گیا تھا، حج کر کے آیا ہوں۔ فرمایا حج کر لیا تم نے؟ اس نے کہا جی میں نے حج کر لیا۔ کس نے کہا؟ اس بندے نے۔ کس سے کہا؟ حضرت جنید بغدادی نے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے 10 سوال کیے، اس نے 10 کے 10 کا نام جواب دیا۔ تو آپ نے کہا جا دوبارہ جس طرح میں نے تجھے حج کی روح بتائی ہے اس طرح حج کر کے آ کہ تو ابراہیم کے مقام پہ فیض ہو جائے۔ ہم میں سے جو بھی حج کرنے گیا وہ اسی طرح حج کرے گا جیسے مرشد حجویر نے بتایا۔ جب وہ بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے بتایا کہ میں حج کر کے آیا ہوں، تو سید جنید، سید طائفہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا جب تم گھر سے نکلے تھے، جب تم نے سامان باندھا تھا تو کیا تم نے اپنے گناہوں سے خلاصی کر لی تھی؟ جب رکھتے سفر باندھا تھا حج کے لیے جو اشیاء تجھے درکار تھی، جب تم نے باندھ لی ساری تو کیا تم نے اپنے جو گناہ تھے ان سے خلاصی کر لی تھی؟ اس نے کہا نہیں حضور میں نے وہ خلاصی تو نہیں کی تھی۔ تو سید حجویر فرماتے ہیں پھر تو گھر سے نہیں نکلا، اس کی گھر سے نہیں نکلا پھر، کیونکہ تو نے گناہوں سے خلاصی کیا کہ سب سے صلح کر کے جاتا، سب کے دل راضی کر کے جاتا، سب کے حق دے کے جاتا، قرض اتار کے جاتا، جن سے زیادتیاں کی تھی معافی مانگ کے جاتا۔ اگر اس طرح جاتا تو حج کی روح کی حفاظت کے لیے جاتا، تو اس طرح نہیں گیا۔ اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک غریب مرید نے آپ کو دعوت دی اور آپ نے دعوت قبول فرمائی، اسی دن فوتگی ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ فوتگی ہو گئی۔ پیر میر علی شاہ صاحب کو اس خاص فوتگی میں جانا پڑا۔ اس کے بعد وہ پھر کوشش کرتا رہا، اس نے پھر دعوت کی، آپ نے ابھی قبول نہیں کی تھی۔ اس دوران حج کا وقت آ گیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب حج کے لیے جب مکہ پہنچے تو غیب سے ندا آئی، اے میر علی پہلے اس کا کھانا کھا کے آ پھر حج کری۔ جب میر علی شاہ صاحب جیسی ہستی حق نہ ادا کر کے جائے تو مکے سے واپسی ہو جاتی ہے، تو ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ اس لیے پہلا پوائنٹ مکمل ہوا۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ اگر تم گناہوں سے خلاصی کر کے نہیں نکلے تو تم نے اپنے وطن سے سفر کیا ہی نہیں۔ پھر حضرت جنید نمبر 2، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا رات میں جس جگہ تم نے قیام کیا تھا، جس منزل پہ تم نے، نمبر 2 جس منزل پہ تم نے، ہمارا قیام آج کل کیا ہوتا ہے؟ ایئرپورٹ پہ ہوگا، جہاز میں ہوگا، اس وقت تو منزلیں اور طرح کی تھی نا، تو آج اسی سے اس کو تشبیہ دی جائے گی۔ فرمایا جب تو نے رات کو منزل پر قیام کیا تھا، کیا تو نے حق کی طرف منزلیں طے کی تھی؟ حق کی طرف، رب قدیر کی طرف تو نے کوئی منزل طے کی تھی؟ تیرا کوئی روحانی درجہ مرتبہ رب کی طرف بڑھا تھا؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا پھر تو نے منزلیں بھی کوئی نہیں طے کی، پھر تو نے منزلیں بھی کوئی نہیں طے کی، پھر تم نے منزلیں بھی طے نہیں کی۔ پھر جنید بغدادی نے فرمایا جب تم میقات جہاں پر احرام باندھتے ہیں، جب تم نے میقات میں احرام باندھا تھا اور اپنا روایتی لباس اتارا تھا، کیا اپنی بشری صفات کو بھی اتار دیا تھا؟ جب تم نے نمبر 3 احرام باندھا تھا اور اپنے کپڑے، اپنا روایتی لباس اتارا تھا، تو کیا تم نے اپنی نفسانی خواہشات جو بشری صفات تھی جس سے انسان گناہ کرتا ہے، کیا تم نے وہ بھی اتار دی تھی؟ کہا نہیں حضور میں نے وہ نہیں اتاری تھی۔ تو فرمایا پھر تم نے احرام بھی نہیں باندھا، پھر تم نے احرام بھی نہیں باندھا۔ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی نے فرمایا میدان عرفات میں کھڑے ہوئے اللہ کا مشاہدہ اور کشف نصیب ہوا تھا۔ اس نے کہا نہیں، تو فرمایا پھر تم مقام عرفات میں بھی کھڑے نہیں ہوئے۔ پھر فرمایا مزدلفہ میں جب تم ٹھہرے تمہاری مراد حاصل ہو گئی تھی اور نفسانی خواہشات ترک کر دی تھی۔ فرمایا نہیں حضور، تو فرمایا پھر تم مزدلفہ میں بھی نہیں کھڑے ہوئے۔ جب بیت اللہ کا طواف کیا تھا، باطن کی آنکھ سے تنزیہ کے مقام پر، باطن کی آنکھ مشاہدہ باطن کی آنکھ بند کر کے جو چیز نظر آتی ہے اس کو باطن کی آنکھ کہتے ہیں۔
آنکھ بند کر کے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھیں بند کر کے جو نظر آتا ہے اس کو مشاہدہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اس کو مشاہدہ بولتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب تو نے بیت اللہ کا طواف کیا تھا، باطن کی آنکھ سے تنزیہ پاک مقام پر اللہ کے جمال کا دیدار کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں حضور۔ فرمایا پھر تو نے طواف بھی کوئی نہیں کیا۔ اب جو جنید بغدادی فرما رہے ہیں وہ آپ نے وہاں جا کے کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حج کی روح ہے۔ جب تک آپ حج کی روح جو سید حجویر نے بیان کیا ہے، سید حجویر کے مرشد جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے، اگر کوئی شخص آج کا بھی حج کی روح کو ساتھ لے کے چلے گا، جب تک روح اور جسم یکجاں نہ ہو جائیں زندگی پیدا ہو سکتی ہی نہیں۔ حج کی قبولیت ہی روح کی بیداری کے ساتھ ہے۔ اسی طرح حج کریں گے۔ فرمایا پھر تم نے طواف بھی نہیں کیا، اور پھر فرمایا صفا مروہ کی سعی کے دوران تمہیں صفا مروہ کے درجات معلوم ہو گئے تھے کہ کیا ان کے درجے ہیں، یہ کیا اللہ کی نشانیوں میں سے کیا نشانی ہے، تمہیں اس کے درجات معلوم ہو گئے تھے؟ کہا نہیں حضور مجھے نہیں معلوم ہوئے تھے۔ فرمایا پھر تم نے سعی بھی نہیں کی، پھر فرمایا جب تم سید جنید بغدادی نے، سید الطائفہ نے فرمایا اس بندے سے جب تم مینا میں تھے تمہاری آرزویں تم سے الگ ہو گئی تھی۔ منا ایک بڑا مشکل مقام ہے، مینا فرمایا تمہاری آرزویں تم سے الگ ہو گئی تھی جو ہماری دنیا کی آرزویں ہیں۔ فرمایا نہیں حضور میری آرزویں مجھ سے الگ نہیں ہوئی تھی۔ فرمایا پھر تم منا میں بھی نہیں گئے، پھر تم مینا میں بھی نہیں گئے، اور فرمایا جب قربانی کے لیے تم حاضر ہوئے تو کیا تم نے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کیا تھا؟ ہماری بڑی خواہشیں ہیں، بڑا کار ہوئے، بڑی گڈی، ہونڈا 125 بھی ہوگئے بھی سلف سٹارٹ ہوئے کہ ایک بھی نہ مارنی پوے، یا بڑی بائک ہوئے جی آج کل چلی 5-7 لاکھ والی۔ فرماتے ہیں جب تو نے قربانی کے لیے میدان قربانی میں گیا تھا اور کیا تو نے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر دیا تھا؟ اس نے کہا نہیں حضور یہ بھی نہیں کیا۔ فرمایا پھر تم نے قربانی بھی نہیں کی۔ فرمایا جب تم نے کنکریاں پھینکی تھی نفسانی خواہشات کو اپنے آپ سے پرے کر دیا تھا، ان نفسائشات کو بھی پھینک دیا تھا ان کنکریوں کے ساتھ۔ فرمایا حضور ایسے بھی نہیں کیا۔ تو فرمایا پھر تم نے کنکریاں بھی نہیں پھینکی اور حج بھی نہیں کیا، پھر تم نے کنکریاں بھی نہیں پھینکی، حج بھی نہیں کیا۔ تم واپس جاؤ، جیسے میں نے بتایا ہے ویسے حج کرو تاکہ تم مقام ابراہیم کی کیفیت میں پہنچ جاؤ۔ اب تم واپس جاؤ، اسی وقت تو واپس نہیں جا سکتا تھا نا، اب اگلے سال اس طرح حج کرو کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کیفیت تک پہنچ جاؤ۔ یہ کلپ دیکھنے والے سامعین اور ناظرین کو میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیغام ہے کہ حج کے لیے جائیں، جو حج پر گئے ہوئے ہیں ان کو یہ میسج کر دیں کہ اس طرح حج کرنا ہے، یہ حج کی روح ہے، اس مقام پہ ان چیزوں سے خلاصی حاصل کرنی ہے تو تم وہ حج کرو گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت تک پہنچا دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جب حج کا موقع دے تو یہی حج کرنے کی توفیق دے، اور جو حج پہ گئے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی یہی حج کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔